1258 عیسوی کا سال اسلامی تاریخ میں ایک زخم کی مانند ہے جو آج بھی امت مسلمہ کے دلوں کو چیرتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد جو کبھی علم، فلسفہ، سائنس اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا مگر خاک اور خون میں ڈوب گیا۔ بغداد صدیوں تک عباسی خلافت کا دل رہا جہاں بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، سائنسدان اور فلسفی اپنی تحقیقات اور علمی کاموں سے دنیا کو روشن کر رہے تھے۔ لیکن جب ہلاکو خان کی فوجیں دریائے دجلہ کے قریب پہنچی تو یہ علم و تہذیب کا چراغ بجھنے لگا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا ایک سنگ دل اور بے رحم فاتح تھا۔ اس نے اپنے دادا کی طرح دنیا کو اپنی تلوار اور دہشت سے مسخر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا نشانہ بغداد بنا جو اس وقت عباسی خلافت کا مرکز تھا۔ عباسی خلیفہ المستعصم باللہ نے ہلاکو کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں کمزوری دکھائی اور فوجی طاقت کو مضبوط نہ بنایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ اپنے محل کی رنگین محفلوں اور ساز و سرود میں بہت مشغول تھا اور اس سے یہ ہوا کہ بغداد کی جو اصل طاقت تھی وہ کمزور ہوتی چلی گئی اور یہی غفلت ہلاکو خان کے لیے سنہری موقع ثابت ہوا۔ جب ہلاکو خان اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ بغداد کے دروازے پر پہنچا تو شہر کے باسیوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے تو سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی عام حملہ ہوگا، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ ہولناک نکلی۔ ہلاکو نے شہر کو اپنے گھیرے میں لیا اور پانی کی رسائی تک بند کر دی اور پھر کئی دنوں تک بغداد کے مسلمان پیاس اور بھوک کی وجہ سے تڑپتے رہے۔ آخر کار جب شہر کے دروازے کھلے تو ہلاکو کی فوجیں دروازے پر پہنچ چکی تھیں اور تباہی کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ بغداد کی گلیاں اور بازار مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گئے، عورتیں بے آبرو ہوئیں، بچے تلواروں کے نیچے کٹتے گئے اور مردوں کو غلام بنا لیا گیا۔ کتب خانوں اور مدارس کو جلا دیا گیا، یہاں تک کہ مشہور بیت الحکمہ جس میں لاکھوں کتابیں اور بے شمار علمی خزانے موجود تھے سب کو دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ دجلہ کا پانی کئی دنوں تک سیاہ رہا کیونکہ کتابوں کی جو سیاہی تھی اس نے دریا کو ڈھانپ لیا تھا اور پھر اس کے بعد سرخ ہوا کیونکہ مسلمانوں کے خون نے اسے رنگین کر دیا تھا۔ عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو قید کر کے ہلاکو کے سامنے لایا گیا۔ روایات کے مطابق ہلاکو نے خلیفہ کو قلین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کچلنے کا حکم دے دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ کیوں اپنایا گیا؟ تاکہ خون نہ بہے، کیونکہ منگول خاندانی روایت کے مطابق بادشاہوں کا خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے تھا اور اس طرح جو عباسی خلافت تھی جو 5 صدیوں سے مسلمانوں کی مرکز رہی وہ ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ اور یہ واقعہ صرف ایک شہر کا سقوط نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ بغداد کی تباہی کے بعد مسلمان سیاسی، علمی اور فوجی طور پر صدیوں تک کمزور ہو گئے۔ علم و تحقیق کے وہ دروازے جو مسلمانوں نے کبھی دنیا پر کھولے تھے اچانک بند ہو گئے۔ اسلامی دنیا کے اندرونی اختلافات، غفلت اور عیش پرستی نے دشمن کو موقع دیا کہ وہ مسلمانوں کو روند ڈالے۔ تاہم تاریخ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بغداد کی اس شکست نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جب امت اپنی اصل سے ہٹ جائے اور قرآن و سنت کو پس پشت ڈال دے اور دنیا کی لذتوں میں کھو جائے تو زوال اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن جب بھی مسلمان دوبارہ دین کی طرف پلٹے، ایمان اور اتحاد کو مضبوط کیا تو اللہ پاک نے پھر سے ان کو عروج عطا کیا۔ سقوط بغداد 1258 صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر ہم نے اپنی کمزوریوں کو نظر انداز کیا، علم کو چھوڑا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تو پھر وہی تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ایمان اور علم کے ہتھیاروں سے لیس ہو جائیں تو پھر ایک نئی صبح ہماری منتظر ہو سکتی ہے۔